13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 187 تھی، 80 اور 87، صفحہ نمبر 187 نیچے سے تیسری لائن تھی، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 14، سورۃ الانعام رکوع نمبر 8، آغاز آیت نمبر 60 اور 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ۔ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے اور ظاہر کا علم بھی وہی رکھتا ہے۔ فرمایا کہ وہ چیزیں جو محسوسات میں سے نہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو چیزیں محسوسات میں سے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا وقت کتنا ہے، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ فرمایا کہ اس کی قدرت کی کیفیت یہ ہے کہ روزانہ رات کو نیند کی کیفیت میں انسانوں کے حواس ان سے لے لیے جاتے ہیں، پھر بیداری پہ یہ حواس ان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ نظام کون چلا رہا ہے، اس نظام کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے۔ فرمایا کہ پھر بھی غفلت اختیار کر رہے ہو اس کے بارے میں، اور اس بات کو نہیں سوچتے کہ انجام کار بھی اسی کے پاس جانا ہے، اور جب اس کے پاس جانا ہے تو پھر وہ تمہیں بتائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں، کہ یہاں بتانا گرفت کی طرف اشارہ ہے، تمہاری گرفت کرے گا، کہ علم کے لحاظ سے بھی وہ آگاہ ہے، قدرت کے لحاظ سے بھی وہ قادر مطلق ہے، لہذا جب اس کو ہر بات کا پتہ ہے اور جب اسی کے حضور پیش ہونا ہے اور قادر مطلق ہے، عذاب دینے پر قادر ہے، تو پھر اس کا خوف دل میں پیدا کیوں نہیں ہو رہا، نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟
پھر مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے۔ ایک لفظ ہے غالب، غالب بھی عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس مقام پہ غالب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، قاہر کا لفظ استعمال ہوا۔ غالب اور قاہر میں فرق کیا ہے؟ غالب اس کو کہتے ہیں جو اپنے مد مقابل کو کمزور کر دے اور اس پر چھا جائے، اور قاہر کہتے ہیں اس کو کہ جس کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت ہی نہ ہو، اس کو قاہر کہتے ہیں، کہ وہ غالب جس کے مقابلے میں آنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو قاہر کہتے ہیں۔ تو یہاں قاہر کا لفظ استعمال کیا کہ ساری کی ساری مخلوقات مل جائیں، ان کی تمام قوتیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے۔ پھر یہاں علی عبادہ ہی نہیں فرمایا، علی کے اوپر جو چیز گھیر لے وہاں علی استعمال ہوتا ہے، فوقا اتنی اونچی کہ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، فوقا کا لفظ استعمال فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوقا اوپر ہے، عبادہ اپنے بندوں سے، کہ اپنے بندوں سے اوپر ہے، اس کے بندے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظتاً نگران، حافظ جمع ہے، اس کا واحد ہے حافظ، کہ اللہ تبارک و تعالی نگران بھیجتا ہے۔ اور یہ نگران کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے، اور یہ ہر انسان کے یہ کرامن کاتبین دو بار تبدیل ہوتے ہیں، صبح تبدیل ہوتے ہیں پھر شام تبدیل ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ نگران فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ جانتا تو ہر بات ہے، لیکن اللہ پوچھتا ہے کہ تم جو آئے ہو میرے بندے کو چھوڑ کر، میرا بندہ اس وقت کس حال میں تھا؟ کہ اللہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، اے اللہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ فرشتے اس کیفیت کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں، اور جو گناہ کی حالت میں ہو، غفلت کی حالت میں ہو، تو اس کی رپورٹ کہ اللہ کو تو غفلت کی حالت میں تھا، اس کو تو نماز کا احساس ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ فرشتوں کی تبدیلی، اب کتنے انسان ہیں اور کتنے جنات ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے، ہر جن کے ساتھ دو فرشتے۔ تو اب جب ہر جن کے ساتھ انسان دو فرشتے ہیں تو یہ اندازہ فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ یہ تبدیل ہو رہے ہیں دو بار، جب یہ تبدیل ہو رہے ہیں اب اندازہ فرمایا کہ تعداد اتنی کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کی تعداد کو جاننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو ایک تو حفاظت کی صورت یہ ہے کہ یہ اعمال کی حفاظت کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور یہ اعمال کس انداز سے لکھے جا رہے ہیں یہ بات بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرما دی کہ جب یہ لوگ اپنے اعمال ناموں کو دیکھیں گے، مالی حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوٹی ہے، ہر بڑا کام بھی اس میں لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹا کام بھی ہمارا اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بات پہلے تو عقل میں آنے والی نہیں تھی، لیکن یہ جو جدید نظام ہے کہ اس جدید نظام سے معلوم ہو رہا ہے کتنا ذخیرہ چھوٹی سی چیز میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو میں کہ یہ اعمال ناموں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، پھر فرشتے انسان کی حفاظت کرنے والے، کہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے حفاظت کے ہیں، 10 صبح کے ٹائم میں، 10 شام کے ٹائم میں۔ یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں دیگر حیوانوں سے، دیگر اشیاء سے، جنات سے۔ یہ حفاظت کرنے والے فرشتے، یہ اللہ نے انسان کو اعزاز عطا فرمایا کہ یہ پروٹوکول ہے جو انسان کو مل رہا ہے، چل رہا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے چل رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور نقصان دہ اشیاء کو آگے سے ہٹاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ حفاظت والے فرشتے، اب یہی فرشتے جو اس کی زندگی کی حفاظت پر مقرر ہیں، اب یہی جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ حتیٰ یہاں تک کہ
اذا جاء جب آتی ہے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت، کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر یہی فرشتے جو حفاظت والے فرشتے ہیں فما یتوفتہ لے لیتے ہیں اس کو رسولنا ہمارے رسول ہمارے بھیجے ہوئے، پھر ہم بھیجتے ہیں ان فرشتوں کو کہ اس کی روح نکالیں، تو یہ بھی ہمارے حکم پر آتے ہیں۔ اب وہ حفاظت والے جو فرشتے ہیں اب یہاں رکاوٹ نہیں بن سکتے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ کوتاہی کیسے کریں؟ اللہ جو حکم دے گا اس میں عمل کریں گے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے، ایک لمحہ وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، اور اللہ نے جو کیفیت ان کو بتلائی ہے اس کیفیت کے مطابق وہ روح نکال رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے حکم میں کوتاہی نہیں کرتے۔ تو یہ جو روح نکلی ہے، یہ انسان جو موت سے ہمکنار ہوا ہے، تو کیا یہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا؟ نہیں۔ میں ثم پھر ردو وہ لٹائے گئے، یعنی وہ لٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق کو ان کا سچا آقا ہے، کہ جو اللہ سچا آقا ہے، حقیقی مالک ہے، اس کی طرف یہ لٹائے جائیں گے۔ لیکن یہاں جو بات انتہائی قابل توجہ، یا ثم ردو جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، کہ یردون نہیں فرمایا یہاں، ثم یردون الی اللہ کہ پھر وہ لٹائے جائیں گے، پر ثم ردو ماضی فرمایا، کہ فرمایا کہ وہ لٹائے گئے، یعنی ایسے یقینی سمجھو ان کا آنا کہ جیسا کہ ماضی یقینی ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی بات کو ماضی کے صیغے میں بیان فرما کے اس کا یقینی ہونا بیان کیا کہ یقیناً اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا اللہ جان لو لہ الحکم اسی کا ہے حکم، الحکم لہو کہ حکم اس کا ہے، لیکن اس میں ترتیب بدل دی، لہو کو پہلے لائے، لہ الحکم، اللہ جان لو لہ الحکم اسی کا حکم ہے۔ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید کا یہ ضابطہ ہے کہ جہاں ترتیب بدل جائے وہاں حصر پیدا ہوتا ہے، ہے سواد رے، حصر کے معنی ہے کہ صرف یہی صورت ہے، دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہوا اور وہ اسرع الحاسبین حساب لینے والوں میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے، کہ اسرع سب سے تیز۔ فرمایا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا قیامت دن جب حساب لے گا تو ایک ہی وقت میں سارے حساب جو ہیں وہ لیے جائیں گے، تو سب سے زیادہ تیزی والا ہے حساب لینے میں۔ جب اتنی تیزی سے حساب لے گا تو پھر اس کے بارے میں خوف کی کیفیت کیوں نہیں ہونی چاہیے، کہ اسی سے ڈر ہونا چاہیے کہ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو علیم کل ہے، حساب میں بھی جلدی کرنے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں اور کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیں، ان سے سوال کریں، من ینجیکم کون نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، خشکی کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے جہاں خطرات ہی خطرات ہیں، کون تمہاری حفاظت کر رہا ہے، کون تمہیں بچا رہا ہے؟ تدعونہ تم پکارتے ہو اسی کو، تضرعاً گر گرا کر، بخفیۃً اور چپکے چپکے، کہ اللہ کو پکارتے ہو تم گر گرا کر، چپکے چپکے، جب تکلیف کی کیفیت تم پر طاری ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ جو شرک کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم تو شرک میں بھی انتہائی گرے ہوئے ہیں۔ مشرکین کا جو طریقہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ اللہ کو بڑا مانتے تھے، بڑی تکلیف ہوتی تھی اللہ کو پکارتے تھے، اور ہمیں جب بڑی تکلیف ہو تو ہم پھر دوسروں کو پکارتے ہیں، یا معین الدین چشتی، یا شیخ عبد القادر، یا علی مولا، اے مشکل کشا۔ یعنی یہاں حالت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مشرک ہیں وہ بھی جب بڑی تکلیف کی کیفیت ہو تو اللہ کو پکارتے ہیں، جیسا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جس بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو یہ مخالفین وہاں سے فرار ہوئے کہ ہمیں کہیں قتل نہ کر دیا جائے،
انہی بھاگنے والوں میں ابو جہل کے یہ بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ہر لڑائی میں پیش رہے، تو اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگے، سیل سمندر پہ پہنچے، تو ایک کشتی میں یہ بھی دوسرے اور بھی لوگ تھے، بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ اللہ کا نظام ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ ام حکیم رضی اللہ عنہا، وہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھیں، اب فتح مکہ کو ایمان لائی، میرے خدمت میں حاضر ہوں، اور آ کے عرض کیا کہ حضرت اگر میرا خامند حاضر ہو جائے تو اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، کہ یہ تو اسلام کی خوبی ہے، خصوصیت ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں اپنے شوہر کو تلاش کر کے لاتی ہوں، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہیں آپ تک پہنچنے سے پہلے آپ کے ساتھی ان کو دیکھ کر ان کو قتل نہ کر دیں، تو مجھے ایک امان نامہ لکھ دیں اور مجھے کوئی نشانی بھی دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک پگڑی نشانی کے طور پر دی اور حضرت نے امان نامہ لکھوا دیا۔ اب یہ دونوں چیزیں لے کر چلی ہیں شوہر کو تلاش کرنے کے لیے۔ تلاش کرتے کرتے ساحل سمندر پہ پہنچی تو وہاں بتایا لوگوں نے کہ ہاں کشتی ایک گئی ہے، تمہارا شوہر بھی اسی میں گیا۔ اب وہاں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں، کیوں کہ اگر میرے شوہر نے واپس نہ آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ نبی علیہ السلام سے نشانی دلواتا، نہ نبی علیہ السلام سے امان نامہ لکھواتا۔ یہ ہے ایمان اور اعتماد کی کیفیت۔ جب بیٹھی ہیں تو اب راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، طوفان آ گیا۔ اب جب طوفان آیا تو اب کہا جو ملاح تھے انہوں نے کہا کہ جتنے اور لوگ تھے جتنے بیٹھے تھے، کوئی لات کہہ رہا تھا، کوئی منات کہہ رہا تھا، کوئی عزا کہہ رہا تھا، اپنے اپنے بتوں کو، کوئی حبل کہہ رہا تھا، اپنے بتوں کو پکار رہے تھے، ملاح بھی مشرک تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا طوفان نہیں ہے، یہ بڑا طوفان ہے، اس کے لیے بڑے کو پکارو۔ تو سارے مشرک تھے اور سب کی توجہ بڑے کو پکارو۔ تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا جب یہاں آ کے بھی اسی کو پکارنا ہے تو پھر خشکی پہ جا کے اسی کو کیوں نہ پکارا جائے۔ تو اس سے کہا، ملاح سے طوفان تھم گیا، تو ملاح سے کہا کہ مجھے واپس پہنچا دو اور میں تمہیں اس کا معاوضہ ادا کروں گا۔ تو اس نے واپس پہنچایا تو ساحل پہ کنارے پہ وہ زوجہ محترمہ موجود تھیں، انہوں نے امان نامہ بھی دیا اور پگڑی بھی دی۔ پھر اس حالت میں خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ نبی اسلام نے استقبال فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابو جہل کی ایک شاخ جنت کے اندر ہے، اس خواب کی تعبیر اس وقت سامنے آ گئی۔ پھر اکرمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک ہوتے رہے، شرکت فرماتے رہے، اللہ نے بہت کام لیا ان سے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہاں مشرکوں نے بھی کیا کہا کہ اللہ کو پکارو، یہ بڑا حادثہ ہے، بڑی کیفیت ہے۔ تو ہمیں نبی صاحب فرما دیں کہ کون نجات دیتا ہے تمہیں من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں قدم قدم پر نقصان دہ چیزیں موجود ہیں۔ ہمیں تدعونہ، تم پکارتے ہو اسی کو، تضرعا، گر گرا کر، وخفیہ، اور چپکے چپکے۔ اب یہاں دعا جو ہے اس کا تعلق معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے گر گرا کے، عاجزی کے ساتھ، بے خیالی والی دعا نہیں کہ رسمن دعا نہیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ دعا میں توجہ ہونی چاہیے کہ ہم حاجت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، اس نے ہماری حاجت کو پورا کرنا ہے، تو اس لیے دعا کے اندر التجا کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور پھر کہ جس قدر آہستہ ہو دعا، اس قدر اس کے اندر زیادہ تاثیر پیدا ہوتی، تو لہٰذا ضرورت کے تحت دعا اونچی آواز میں کی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو دعا آہستہ کی جائے۔ بعض اذکار وہ ہیں کہ جو آہستہ ہوں گے، بعض اذکار وہ ہیں جو اونچے ہوں گے۔ جہاں شریعت نے اونچی اذکار کا تعین کیا ہے تو وہاں اذکار اونچے ہوں گے۔ اذان ہے اونچی آواز میں، جواب آہستہ آواز میں، تکبیر اونچی آواز میں، جواب آہستہ آواز میں۔ عید کی نماز کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے آپ تشریف لے جائیں گے، تکبیرات تشریق یہ آواز کے ساتھ ادا کرتے ہوئے آپ جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک
یہ تکبیرات تشریق پڑھیں گے مرد حضرات بھی، عورتیں بھی پڑھیں گی۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے یعنی درمیانی آواز، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ تو لہذا جہاں جہاں تعین ہو گیا ہے کہ یہ اذکار ہیں ان کو اونچا پڑھنا ہے تو ان کو اونچا پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد زیادہ تر اذکار جو ہیں وہ آہستہ ہوں گے تاکہ اس میں ریاکاری کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ فرمایا کہ تم اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ کو پکار کے کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا، اگر وہ نجات دے ہمیں، من ہذہ، اس سے، یہ جو تکلیف ہے یہ جو عذاب ہے اگر اس سے وہ ہمیں نجات دے دے، لنکونن، ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، کہ اللہ کہ اگر تو ہمیں نجات عطا فرما دے تو ہم تیرا شکر کرنے والے ہوں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، آئندہ تیری اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ کریں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرعونیوں کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عذاب ان پر نازل کیے۔ جب مختلف عذاب نازل کیے تو ایک عذاب آیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب کو پکارو کہ وہ اس تکلیف کو دور کر دے۔ اگر وہ تکلیف دور کر دے تو ہم دو وعدے کرتے ہیں، ایک یہ کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے عذاب کو دور کیا پھر اسی طرح نافرمانی کی حالت میں رہے، پھر اللہ نے دوسرا عذاب۔ تو فرمایا کہ یہ حالت ہے مشرکین کی کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نجات دے دے تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، لیکن جب نجات ہو جاتی ہے پھر اسی طرح سے غفلت کی کیفیت کے اندر۔ قل اللہ، نبی اسلام آپ ہی فرما دیں۔ اب یہ سوال کیا ہے کہ کون ہے جو نجات دینے والا ہے، پھر احساس دلا دیا کہ دیکھو کہ تم اسی کو پکارتے ہو، لیکن اب فرمایا کہ جب آپ سوال کریں گے جواب نہیں دیں گے، جواب دیں گے تو پھر یہ بات تو ان کے خلاف جا رہی ہے، اللہ کی وحدت جو ہے وہ تو واضح ہو رہی ہے، یہ جواب نہیں دیں گے، جواب آپ خود ہی دیں۔ قل اللہ ینجیکم منہا، قل آپ فرما دیجئے اللہ ینجیکم، اللہ نجات دیتا ہے تمہیں، منہا، اس سے، صرف اسی سے نجات نہیں دیتا، ومن کل کرب، بلکہ ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے وہی نجات دینے والا ہے۔ ثم، پھر، انتم تشرکون، تم شرک کرتے ہو، کہ جب نجات دینے والا وہ ہے اور سخت مصیبت میں پکارتے بھی اسی کو ہو پھر بھی شرک کر رہے ہو، کتنی تعجب کی بات ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کہ اس سے غافل مت ہو جاؤ۔ قل، فرما دیجئے، هو القادر، وہ قدرت رکھنے والا ہے، اعلیٰ ان یبعث، اس پر کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، عذابا من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجنے پر وہ قادر ہے، کہ بارش کا عذاب آ گیا، آندھی کا عذاب آ گیا، بجلی گرنے کا عذاب آ گیا، اور کئی صورتیں عذاب کی ہیں، اولے پڑ گئے، سب چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں، اوپر کا عذاب۔ پھر اوپر کا عذاب یہ کہ حضرت نوح علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے، اوپر کا عذاب بھی ہے، اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، تو اوپر کا بھی ہے، نیچے کا بھی ہے۔ قوم عاد پہ عذاب آیا ہے، اوپر کا عذاب ہے کہ ہوا چلی ہے اور اس ہوا کی وجہ سے ہلاکتیں ہو گئیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اس اوپر کا عذاب آیا کہ بادل سے پانی کی بجائے آگ برسی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قوموں پر جو عذاب آیا تو ایک عذاب کی صورت ہے اوپر سے عذاب آنا، دوسرا او یا من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے، کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اوپر کے عذاب میں تمہیں مبتلا کر دے، تمہارے نیچے سے عذاب، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، یہ کیفیات پیدا ہو گئیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب پر بھی قادر ہے۔ او یلبسکم، یا خلط مت کر دے تمہیں، شیعاً، گروہوں میں، تو یہاں عذاب کی 3 شکلیں بیان فرمائیں۔ اسی تیسری شکل کے بارے میں فرمایا وَيُذِيقَ، اور چکھا دے، بعضکم، تمہارے بعض کو، بعض کی لڑائی، کہ آپس میں تمہیں لڑا دے اور تمہارے درمیان خون ریزی ہو جائے۔ فرمایا کہ انظر، تو دیکھ، کیف، کیسے، نصرف الآیاتی، ہم مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔
فرمایا کہ عقلی دلائل بھی ہم بیان کر رہے ہیں، خبری دلائل بھی بیان کر رہے ہیں، سوالیہ انداز بھی اختیار کر رہے ہیں، جوابیہ انداز بھی اختیار کر رہے ہیں، ہر انداز اختیار کر رہے ہیں تاکہ بات سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے عذابوں کا ذکر فرمایا۔ ایک عذاب ہے اوپر سے، ایک عذاب ہے نیچے سے، ایک عذاب ہے باہمی لڑائی کا عذاب، کہ باہمی اختلافات ہوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کہ ایک دوسرے کی مخالفت کی جا رہی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو باطل گروہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ شیعہ کا لفظ استعمال فرمایا، کہ شیعہ یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے شیعتن۔ تو اسی سے اندازہ فرما لیا جائے کہ یہ نام ہی ایسا ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اہل باطل ہیں، اسی سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہ اشارہ موجود ہے، قرآن مجید میں اور جگہ پہ یہ اشارہ موجود ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی 3 صورتیں بیان فرمائیں۔ جو اوپر سے اجتماعی عذاب ہے، نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے نازل نہیں ہوگا۔ نیچے سے اجتماعی عذاب کے ساری کی ساری امت ہی ہلاک ہو جائے، یہ بھی حضرت کی دعا ہے، یہ عذاب بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو عذاب ہے اختلاف والا، یہ امت کے اندر موجود ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر 73 گروہ ہوں گے، اور ان میں 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، ایک گروہ ہوگا نجات پانے والا۔ پوچھا گیا حضرت نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ ایسا سے ایک جملے کے اندر جواب فرما دیا، مانا علیہ و صحابی، جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو صحابہ کرام کے طریقے پہ ہوگا تو نجات پانے والا ہوگا، اور ان کے طریقے پہ نہیں ہوگا تو نجات پانے والا نہیں ہوگا۔ تو اسی سے یہ اندازہ کیا جائے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اختلاف رکھنے والے، صحابہ کرام کے پر اعتراض کرنے والے، کیا وہ مانا علیہ و صحابی میں ہو سکتے ہیں؟ قطعاً اور یقیناً نہیں ہو سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پہلے خبر دے دی، فارمولہ بھی بیان فرما دیا اور طریقہ بیان فرما دیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حضرات صحابہ سے مکمل وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عظیم شخصیت حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کل انتقال ہوا۔ وفاق المدارس کے سربراہ بھی تھے، اور اللہ ان سے بڑا کام لے رہا تھا، اور ختم نبوت کے امیر بھی تھے۔ تو آپ ایک بار صفات نواز سے کلاس پڑھ لیں تاکہ تمام ایمان والوں کے لیے دعا مغفرت ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی ازواجہ وبناتہ وجمیع اہل بیتہ واصحابہ وآلہ اجمعین کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ادخلنا وادخلهم في جنات الفردوس مع صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ادخلنا وادخلهم في رحمتك انك انت العفو الكريم اللهم لا غفار الا انت ولا غفور الا انت
فاغفر لنا واغفر لهم اللهم لا رحمن إلا أنت ولا رحيم إلا أنت فارحمنا وارحمهم اللهم لا عفو إلا أنت ولا كريم إلا أنت فاعف عنا واعف عنهم اللهم إنك أنت العفو الكريم اللهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين ولا تجعلنا من الخائبين اللهم اجعلنا من الفائزين وجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين وجعلنا من المقربين إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى أزواجه وبناته وجميع أهل بيته وأصحابه وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وخفية